दोनीम इनकी ठोकर से सहरा दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। अगर जंग किसी मसले का हल ना होती तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ये क्यों फरमाते? सरकार ने फरमाया कि बंदे के मुनाफिक होने का सबसे बड़ा, बंदे के मुनाफिक होने की सबसे बड़ी अलामत ये है कि वो बंदा सारी जिंदगी में ना जिहाद करे और ना जिहाद को पसंद करे। आज हमें ये पट्टी पढ़ाई जाती है कि जी मौलवियों ने फतवा तो दे दिया, मौलवियों को भेजो भी उस तरफ। हमने कहा मौलवी फतवा देते हैं, मौलवी मसला बताते हैं, मौलवी कर करके नहीं बताते। और अगर तुम्हें ये भूल है कि मौलवी वहाँ जा नहीं सकते तो एक बार तुम हमें इजाजत दो, मौलवी भी मैं कहता हूँ पीछे रह जाएंगे। ये नौजवान यहाँ ये बात मैं करना जरूरी समझता हूँ। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, उनकी मरियम शीरा, डॉक्टर आयशा सिद्दीकी ने जो बात की, आज मुसलमान नौजवानों के दिल लरसते हैं वो जुमला सुनकर। ख्वाब में सरकार की जब ज़ियारत नसीब हुई डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को, तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने सरकार से पूछा कि या रसूल अल्लाह, मेरा ये इम्तिहान ख़त्म कब होगा? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आफिया, ये इम्तिहान तेरा नहीं है, ये इम्तिहान मेरी सारी उम्मत का इम्तिहान है। ये इम्तिहान मेरी सारी उम्मत के नौजवानों का इम्तिहान है, ये उम्मत के उलमा का इम्तिहान है। ये उलमा के अलावा जितने तबके हैं, जितने शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान हैं, हर एक का इम्तिहान है। मैं कहता हूँ आज जो गज़ा में हो रहा है, जो फ़लस्तीन में हो रहा है, तो सिर्फ उन नौजवानों का, उन बच्चों का, उन माओं का, उन बूढ़ों का, उनका इम्तिहान नहीं है, ये सारी उम्मत का इम्तिहान है। आज इम्तिहान हम सब ने देना है। मुझे वो बात सलाहुद्दीन अय्यूबी की याद आती है कि जब काफिला शाम से मुसलमानों का मिस्र की तरफ जा रहा था तो कुर्नस नामी एक उनके सिपा सलार ने उस काफिले पर हमला किया और वो काफिले वाले निहत्थे थे। और जब हमला हुआ तो वो बड़बड़ाने लगे, परेशान हुए, आओ बुका करने लगे। उस वक्त कुर्नस ने ये बकवास की, उसने कहा आईना मुहम्मदुकुम उदऊहु लियंसुरकुम। उसने कहा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, तुम्हारे मोहम्मद कहाँ हैं? बुलाओ उनको, बुलाओ उनको, बुलाओ उनको, वो आकर तुम्हें बचा लें। और यही बात डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ भी उसने बताया कि हर रोज़ फ़लस्तीन, हर रोज़ वहाँ अमेरिका के मेरे पास फौजी आते हैं और सुबह उठ के आकर मुझे पूछते हैं, बता तुझे बचाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम नहीं आता, तुझे बचाने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आता, नूरुद्दीन जंगी नहीं आता। और उन्होंने नहीं आना, अब इन नौजवानों ने उठना है और जिन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से लेकर फ़लस्तीन के मलबे तले दबे हुए एक एक बच्चे को बताना है, बचाना है और इसराइल की आंख में आंख डाल कर कहना है, सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। लेकिन मेरे भाइयों, बात मैं खत्म करने लगा हूँ। जब उसने ये कह दिया कि बुलाओ अपने मोहम्मद को, तुम्हें आकर बचाए, ये बात सलाहुद्दीन अय्यूबी तक जब पहुंची तो 2 साल तक सलाहुद्दीन अय्यूबी बिस्तर पर लेटा नहीं। 2 साल तक जब उसे नींद आती तो कभी घोड़े की जीन पर नींद पूरी करता, ऊँग आती और वहीं पर नींद पूरी करके चल पड़ता, कहीं दीवारों के साथ टेक लगा के सिर्फ नींद पूरी करता, लेटता नहीं हो। मैंने कहा बंदे के अंदर गैरत हो देना तो 2-2 साल नींदर नहीं आती। आज हमें लोग पूछते हैं कि वो वहाँ फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, यहाँ रैली निकालने से क्या होगा? कि यहाँ ATI के, PTI, TLP के और दीगर तंजीमात के नौजवान यहाँ रैली निकालेंगे, यहाँ एहतजाज करेंगे तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा?
میں نے کہا تمہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ در یاد نہیں ہے جہاں خطبہ ہوا کرتا تھا، ممبر سے آپ بات کیا کرتے تھے، ایک بادشاہ ان کے پاس آیا کرتا تھا اور اپنی انگلی کے ساتھ ایک نوجوان ایک چھوٹے بچے کو لگایا ہوتا، وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوا، جوان ہوا، تقریریں حضرت غوث پاک کی سنتا تھا اور آ کر بغداد میں سنتا تھا۔ بغداد سے سنی ہوئی تقریروں پر اس کا یہ اثر ہوا کہ اس بچے نے جوان ہو کر 70,000 بندوں کی فوج تیار کی اور فلسطین گیا اور وہاں جا کر اس نے القدس پر حملہ کیا اور مسجد اقصی کو آزاد کروایا، اور اس بچے کو جس کو میں یاد کروا رہا ہوں 70,000 فوجیوں کا سپاہ سالار بنا، اسے آج لوگ صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں نے کہا اگر تقریر حضور غوث پاک کی بغداد میں ہو تو اثر اس کا فلسطین جاتا ہے، تو آج اگر تقریریں اور ریلیاں یہاں پاکستان کے سودرا میں جہاں اس چوک میں ہو تو انشاءاللہ اس کا اثر بھی فلسطین میں ہمیں نظر آئے گا۔ بندے میں غیرت ہو تو 2 سال نیند نہیں آتی۔ آج میں پوچھتا ہوں ہم مسلمانوں کو کیوں ہمیں یاد نہیں آتا میکڈونلڈ، KFC، کوکا کولا اور پیپسی وغیرہ کی بوتلیں پیتے ہوئے ہمیں وہ مسجد اقصی کے دروازے پر کھڑی ہوئی ایک بوڑھی عورت یاد کیوں نہیں آتی جس نے کہا تھا کہ یارو کوئی علی کو بتاؤ، کوئی جا کے مولا علی کو بتاؤ کہ میری بیٹیاں آج قید میں ہیں۔ اور میرے دوستو سنو، آج تمہیں یہ برگر کھاتے ہوئے KFC کا اور کوکا کولا کی بوتل پیتے ہوئے وہ بچی یاد کیوں نہیں آتی کہ جب فلسطین میں بم گرایا گیا اور ایک اخباری رپورٹر ویڈیو کیمرہ لے کر اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور بچی آگے بھاگتے ہوئے کہہ رہی تھی چچا انکل میری ویڈیو نہ بناؤ، میں نے سر پر حجاب نہیں لیا ہوا۔ آج ہمیں وہ کیوں یاد نہیں آتے کہ جب ایک بچی پر اسرائیلی ظالم، اسرائیلی کتے فوجی اس پر شراب کی بوتلیں ڈھیل رہے تھے، وہ روتی تھی اور وہ مزید شراب کی بوتلیں ڈھیلتے تھے اور وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ اور نوجوانوں وہ یا رحمت للعالمین کہہ کے نام حضور کا لیتی ہے، لیکن پکار آپ نوجوانوں کو یہی ہے۔ آج ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، آج ہمیں جاگنا پڑے گا، اور آج ہمیں اپنے سینوں میں جو دھڑکتا ہوا دل ہے اس میں ضمیر کو جگانا ہوگا اور لوگوں کو بتانا ہوگا کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ سارے مسلمان ایک دست واحد کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، چوٹ لگتی ہے، زخم لگتا ہے، تکلیف سارے جسم کو ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر فلسطین کے کسی گاؤں میں، کسی محلے میں، کسی بستی کے کسی ٹوٹے ہوئے مکان کے نیچے کوئی بچہ تڑپتا ہے تو وہ درد اس کا نہیں ہے، وہ درد ساری امت کا درد ہے۔ اور انشاءاللہ اگر ہماری حکومت اور اگر تمام 56-57 اسلامک ممالک یہ اتحاد کرے اور اجازت دیں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب اسرائیل مسلمانوں کے قدموں میں ہوگا، وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب امریکہ بھی ان کے قدموں میں ہوگا، وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب صہیونی طاقتیں ان کے قدموں میں ہوں گی اور یہ ان کی گردنوں پر پاؤں رکھ کے اقوام عالم کو بتا رہے ہوں گے کہ محمد عربی کے غلام یہ ہیں، تو یہاں کھڑے ہو کر چیر پھاڑ کر کے بتا رہے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ 2 سال صلاح الدین ایوبی سویا نہیں ہے۔ اور نوجوانوں سنو، کیسے تمہیں نیند آ جاتی ہے، کیسے تم ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ایک طرف فلسطینی مائیں بہنیں بیٹیاں کٹ رہی ہیں اور تم میچ دیکھ رہے ہوتے ہو، فلسطین کے بچے، فلسطین کی بچیاں، فلسطین کی مائیں بہنیں بیٹیاں نوجوان بزرگ تمہیں پکار کر کہتے ہیں کہ آؤ ہم تمہارے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بات ختم اس بات پر کرتا ہوں، صلاح الدین ایوبی نے 2 سال بعد جب قدس کو فتح کیا اور سارے ان کے جرنیل جو تھے ان کو خیموں میں بند کیا، اور وہ جو برنس جس نے کہا تھا کہ بلاؤ تمہارے محمد کہاں ہے، تمہیں آ کر بچاتے نہیں ہیں، اس کو سامنے کھڑا کر کے صلاح الدین ایوبی نے کہا اے آمینہ کے لال نے خود نہیں تھا نا، مجھے بھیجا ہے، بتا کیا بات کرتا ہے، بتا کیا کہنا چاہتا ہے۔ اوے سرکار خود آئے نہ آئے یہ تو بعد کے معاملے ہیں، لیکن یہ ڈیوٹی سرکار نے آپ نوجوانوں کی لگائی ہے۔ آپ نے اٹھنا ہوگا، آپ کو کھڑا ہونا ہوگا
اور اپنی حکومت کو بھی اور تمام اقوام عالم کو بتانا ہوگا کہ آج بھی مسلمانوں کی غیرت زندہ ہے، آج بھی مسلمانوں میں حمیت زندہ ہے۔ ہم ویسے اس وقت اس حالت میں نہیں ہیں کہ تمہیں ان کے گریبانوں پر پنجے ڈال کے دکھائیں، یہ تمہاری اجازت سے ہی ہوگا، لیکن یہ پاک فوج اعلان کر کے دیکھے، اللہ کی عزت کی قسم، ان نوجوان جو پاک فوج کے نوجوان ہیں ان پر خراش تک نہیں آئے گی، یہ سارے نوجوان ان سے پہلے کھڑے ہوں گے، بن کر کھڑے ہوں گے اور الجہاد الجہاد لبیک لبیک کے نعرے بلند کرتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو غیرت ایمانی عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی غیرت ایمانی عطا فرمائے اور ہمارے سارے حکمرانوں کو بھی غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو نوجوان آئے ہیں ان کی جوانیوں کو سلامت رکھے، یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔ آخر میں تمام تنظیمات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، افسوس بلافسوس میرے سینئر، میرے کارکنان، اس کے علاوہ پی ایس ایف کی پوری تنظیم، پوری ٹیم کو میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور کسی کے حق کے لیے یہاں پر آ کر اکٹھے ہوئے۔ افسوس بلافسوس میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا پروفیسر پیر عادل حسن رضوی صاحب اور اپنے سابقہ کونسلر افتخار احمد ارائیں صاحب کا، جنہوں نے اتنا خصوصی وقت نکال کر ہمیں وقت دیا۔ دعا اللہ کریم آپ سب کا یہاں پر آنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ چھوٹی سی دعا کے لیے میں گزارش کرتا ہوں قاری صاحب۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم، دین نبی دا وانگ یتیماں در در تھکے کھاوے، دین نبی دا وانگ یتیماں در در تھکے کھاوے، کتھوں لباں عمر بہادر جڑا روندیاں نوں گل لاوے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ مالک و مولا، ہم جن مسلمان بھائیوں کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، فلسطین کے، غزہ کے مسلمان، مالک و مولا جو مظلوم ہیں، مغلوب ہیں، الہ العالمین ان کو رہائی عطا فرما، ان کو آزادی عطا فرما اور آزادی کے ساتھ تیرے دین کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما اور کفر کا مقابلہ فرما، اسرائیل کو نیست و نابود فرما، مالک و مولا اسرائیل کو نیست و نابود فرما، اور جتنی بھی تنظیمات ان غزہ کے مظلوم بچیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں، دامن درمے سخن قدمے، مالک و مولا تمام کی غیب سے امداد فرما، مالک و مولا تمام کی غیب سے امداد فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ